میں نے فرمایا تھا کہ کیا ہم جب فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اپنے والدین کو ہدیہ کر سکتے ہیں، ایصال کر سکتے ہیں، یا صرف یہ نفل عبادت کے بارے میں حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے علماء اسلام نے، جس میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب رد المحتار یا فتاوی شامی بھی کہلاتا ہے، انہوں نے صراحت کی ہے کہ جو بھی آپ نیک عمل کریں اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو۔ ویسے احادیث کے اندر نفل کا خاص طور پر ذکر آیا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے دلالت النص، ایک ہوتا ہے قیاس۔ قیاس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی جدید مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کا حکم قرآن و حدیث میں براہ راست بیان نہیں ہوتا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کی مثل کوئی اور حکم کوئی اور ایسی چیز تھی جو قرآن یا حدیث میں ذکر کی گئی، اس کا حکم بیان کیا گیا، یعنی جیسا اس کے اندر کوئی علت ہے، وصف ہے، ایسا ہی پہلے بیان کردہ کسی شے کے اندر کوئی علت اور وصف تھا اور اسی علت کی بنا پر، سبب یا وصف کی بنا پر کوئی حکم لگایا گیا۔ اگر اس میں بھی ویسی علت ہے، اس میں بھی، تو جو حکم اس کا وہ حکم اس میں بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آج ہیروئن، آئس کا نشہ کیا جاتا ہے، اب قرآن و حدیث میں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے، تو فقہا نے غور کیا، شراب کا ذکر ہے اور شراب میں علت تھی نشہ، یعنی اس کے حرام ہونے کا سبب کیا ہے؟ نشہ، اور اس میں بھی نشہ، تو بس جو حکم شراب کا وہ حکم اس کا، وہ حرام تو یہ بھی حرام، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اور یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے بڑی معلومات چاہیے ہوتی ہے کہ یہ جو جدید مسئلہ ہے اس کے بارے میں قدیم کوئی ایسی مثال موجود ہے، پھر علت جامعہ مشترکہ دیکھی جاتی ہے، پھر جو پہلے والے کا حکم ہے دوسرے تک منتقل کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے دلالت النص۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی قرآن کی آیت سنتے ہیں یا حدیث سنتے ہیں، ایک عام بھی جو اہل لسان ہے اس کو سننے کے بعد فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے نا، صرف یہی مقصود نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، یا یہ اصل مقصود نہیں ہے، اصل کوئی اور چیز منع ہے، الفاظ یہ بیان کیے گئے، تو اس کا انتقال ذہن ایک اور حکم کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب اتنا آسان معاملہ ہو، اس کو کہتے ہیں دلالت النص سے کوئی چیز ثابت کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ڈانٹو مت۔ ایک عام آدمی بھی سن کے کہہ سکتا ہے کہ تلفظ اف کو منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ چونکہ اف اذیت کا سبب بنتا ہے اس لیے ماں باپ کو اذیت دینے کو منع کیا جا رہا ہے۔ جب یہ چیز ایک عام آدمی سمجھ جائے گا تو اب اس کا مطلب ہے صرف اف کہنا ہی حرام نہیں ہوگا، مارنا بھی حرام، گالی دینا حرام، دھکے دینا حرام، قید کر دینا حرام۔ لہذا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ ماں باپ کو گالی دینا کہاں منع ہے، زمین پہ لٹا کے دھکے دینا کہاں منع ہے، قرآن حدیث میں دکھاؤ، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس آیت کو پڑھ کر کہ اس آیت میں اصل میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اذیت سے منع کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئی تو اسی طریقے سے اب ادھر آ جائیں کہ جب نوافل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ آپ اپنا ثواب نوافل کا ایصال کر سکتے ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ اصل نفل نہیں مقصود، بلکہ اصل کیا ہے، ایک زندہ آدمی اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے کہ نہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا نبی کریم کے حدیث سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر عقل یہ کہتی ہے، دلالت النص سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ نفل جو میرا عمل ہے اس کا فائدہ مردے کو پہنچ رہا ہے، تو فرض بھی تو میرا عمل ہے، واجب بھی تو میرا عمل ہے، تو جب ایک عمل سے مردے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اگرچہ وہ نفل ہے، تو پھر واجب سے بھی پہنچے گا، فرض سے بھی پہنچے گا۔ لہٰذا پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، ہر عبادت کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ ان تک اجر پہنچے گا۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے بڑی مشکل بحث تھی، یہ ہمارے اصول کے اندر پڑھاتے ہیں، لیکن کوشش کی کہ تھوڑا آسان کر لیا جائے۔ ایک مثال اور میں دے دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ فقہا نے فرمایا جو حکم نماز کا ہے نا، وہی روزے کا بھی ہونا چاہیے۔ وہ انہوں نے دلالت النص سے ثابت کیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سرکار نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ 7 برس کا ہو تو نماز کا حکم دو، حالانکہ ابھی تو فرض نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ نماز ہے، اس لیے کہ یہ عنقریب فرض ہونے والی ہے۔ یہ بچہ بالغ ہوگا، اگر ابھی سے عادی نہیں بنے گا تو بالغ ہونے کے بعد شاید اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہو اور گناہگار ہوگا، اس لیے پہلے سے اس کا عادی بنا رہے ہیں۔ تو جب اصل نماز نہیں بلکہ اصل عنقریب اس کا فرض ہونا ہے، تو روزہ بھی تو عنقریب فرض ہوگا، جیسے بچہ بالغ ہوگا روزہ فرض ہو جائے گا، تو پھر جو حکم نماز کا وہی حکم روزے کا ہونا چاہیے۔ فرق یہ رکھا کہ نماز کا حکم تو مطلقاً دیا جائے گا کیونکہ آسان سی عبادت ہے، لیکن روزے کا حکم بچے کو اس وقت دیا جائے گا جب ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو پھر اگر طاقت نہیں رکھتا، بہت کمزور ہے، تو پھر نہیں دیں گے، کیونکہ یہ تو ایک حرج آ گیا۔ تو یہ کئی مثالیں ہیں کہ حکم کوئی اور چیز بیان ہوتی ہے، اور عبادات میں یا کفاروں میں قیاس نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔
ہاں دلالت النص سے چیز ثابت ہوتی ہے، جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک عام اہل اللسان کوئی بات سننے کے بعد اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ حکم صرف یہی نہیں بلکہ کوئی اور ہے، یا اصل حکم یہ نہیں بلکہ اصل حکم کوئی اور ہے، اور پھر وہ اس تک اس کا انتقال ذہنی بغیر کسی اجتہاد کے، بغیر کسی کوشش کے فوراً پہنچ جاتا ہے، جبکہ وہ سمجھدار ہو تھوڑا بہت، اور پھر باقاعدہ عوام تو نہیں نکالتے، علماء بھی اگر علماء نکالیں تو بدرجہ اولا دلالت النص سے حکم نکالنا یا اس کے ذریعے حکم نکالنا ٹھیک ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آواز سمجھ گئے ہوں گے، لیکن کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی اس اصول کو نہ قبول کرے اور کہے کہ ہم تو نہیں مانتے، آپ بولیں نہ مانیں، ہمارے علماء نے بیان فرمایا، ہم کرتے رہیں گے، دیکھیں گے میدان معاشر میں کہ ہمارے اکابرین نے دلالت النص سے جو حکم نکالا اس کا کیا بدلہ ان کو حاصل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ نقصان تو کوئی بھی نہیں ہے، فائدے کا پہلو ہو سکتا ہے نا، تو بحث کیے بغیر آپ عمل کر سکتے ہیں، کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ مقتدی اتحیات پڑھ رہا تھا کہ امام نے سجدہ سہو کے لیے مطلب وہ سجدے میں چلا گیا، سلام پھیرا سجدے میں چلا گیا، تو کیا مقتدی تشہد چھوڑ دے یا پڑھتا رہے اور امام سجدے میں چاہے چلا جائے؟ دیکھیں تشہد مکمل کرنی ہوگی، مکمل اتحیات پڑھے اور پھر سلام پھیر کر امام کے پیچھے جائے، کیونکہ امام کی متابعت بھی واجب ہے اور اتحیات کا ختم کرنا بھی واجب ہے، یعنی اتحیات پڑھنا واجب ہے، اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب وہ فوراً وہ پہلے اتحیات پوری کرے، پھر سلام کر کے امام کے ساتھ شامل ہو، چاہے اس میں امام ایک سجدہ کر کے اٹھ چکا ہو، یا جلدی سے ایک سجدہ کرے اور پھر دوسرا سجدہ کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ بچوں کو عصر میں، مغرب میں اور دن اور رات کے 12 بجے جھولے میں نہ لٹایا جائے، کیونکہ اس وقت جنات حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ وہی ہے جو بڑی بوڑھیاں بعض اوقات سنا کر اپنے اطراف سے ان چیزوں کو گھروں میں اس طرح نافذ کر دیتی ہیں کہ ہمارے بچے ان کو بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقی چیزیں ہیں، اور خواہ ہم ڈرتے رہتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ میں بار بار کہتا ہوں کہ جن چیزوں سے اللہ نے ڈرایا، اس کے رسول نے ڈرایا، قرآن ڈرا رہا ہے، حدیث ڈرا رہا ہے، وہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتی بعض اوقات، اور معلوم ہو تو اس کے بارے میں ہمارا رویہ دیکھ لیجئے، اور اس طرح کی اڑی اڑائی باتوں کی وجہ سے خوف کا عالم دیکھیں، اور اس کے تقاضے کے مطابق ہماری حکمت عملیاں دیکھیں گھر کے اندر کہ کیسے ہم اپنی لائف میں چینجنگ پیدا کر دیتے ہیں، اور کس قدر احتیاط کا دامن تھامنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کتنی پابندیاں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے لیے نہیں۔ یہ رویہ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز قرآن یا حدیث سے ثابت ہو جاتی ہے پھر وہ ویلڈ خبر ہے، پھر تو ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مغرب ہونے لگے تو مغرب سے پہلے اپنے بچوں کو گھروں کے اندر کر لو اور دروازوں کو بند کر دو، کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق پھیلتی ہے جسے تم نہیں دیکھتے۔ تو اس کی شرح یہ بیان فرمائی ہے کہ جنات اس وقت باہر نکلتے ہیں اور وہ بچوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے بچوں کو اندر کرنے کا حکم ہے۔ عشاء تک، مغرب سے عشاء تک فرمایا ایسا کریں، پھر اس کے بعد دروازہ چاہے کھول دیں، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کریں تاکہ شیطان اس گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ بھی نبی کریم کی تعلیم ہے۔ تو یہ تو جو حدیثوں سے ثابت ہیں اس کو بالکل ہم مانیں گے، اور اس کو چونکہ وہ شریعت کی تعلیم میں قبول کریں گے، لیکن اس قسم کی باتیں، بے سروپا باتیں جب تک ثابت نہ ہو جائیں ان کے بارے میں توجہ کرنا بالکل غلط ہوگا۔ جی یہ پوچھا کہ حیض کے دنوں میں تسبیحات تو پڑھ سکتی ہیں خواتین، بس یہ ذہن میں رکھیں ایک اصول کہ حیض کے دنوں میں قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا مطلب ہے غیر قرآن پڑھ سکتی ہیں، اور اگر قرآن پڑھیں تو قرآن کی نیت سے نہ پڑھیں۔ اس میں وہ آئیں گی تمام قرآنی دعائیں، اسی طرح ہر وہ آیت وغیرہ جس میں اللہ کی ثنا بیان ہو تو اس کو ثنا اور تعریف کی نیت سے، جیسے آیت الکرسی ہے۔ لیکن قل وغیرہ جو ہیں وہ نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ لفظ قل جب کہیں گے تو وہ قرآن ہونا متعین ہو جائے گا۔ ہاں اگر قل هو اللہ احد میں لفظ قل ہٹا کے هو اللہ احد سے پڑھیں ثنا کی نیت سے تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہ میری کتاب لے لیں، طہارت کے مسائل و احکام، بیسٹ بک ہے، اس میں سارے یہ مسائل ان کو ملیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے ایک تصویر شیشے کے اندر جیسے وہ کعبۃ اللہ کی لگائی ہوتی ہے، ان کا کہنے کا یہ تو انہوں الفاظ ادا کی کہ اپنی تصویر اس میں نظر آتی ہے، تو آپ کی تصویر نہیں، یہ عکس آپ کو نظر آتا ہے، تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں نماز ہو جائے گی یہ، کیونکہ آپ جب آپ خود اپنے آپ کو اس شیشے کے اندر دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو وہ تصویر نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا عکس متحرک ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا ہے۔ اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ایسا شیشہ سامنے لگانا کہ آپ کا عکس وہاں نظر آئے اور آپ کی نماز میں توجہ اس کی طرف ہو جائے، تو چونکہ یہ خلل نماز کا سبب بنے گا، اس وجہ سے مکروہ ضرور ہے۔ کمیٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ جانب قبلہ ایسی کوئی چیز نہ کریں کہ جس کی وجہ سے توجہ نمازی کی اس طرف جائے۔ ہمارے فقہا نے واضح طور پہ اس کو مکروہ لکھا ہے، حتیٰ کہ دیوار قبلہ پر آیات کو لکھنا منع کیا ہے کہ ایک توجہ جاتی ہے، اور اگر کسی نے حالت نماز میں اتنی آواز سے ان کو پڑھ لیا کہ کان تک آواز پہنچ جائے
تو یہ قرآن دیکھ کر پڑھنا کہلائے گا، نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے دیوار قبلہ پر ایسی کوئی چیزیں نہ کریں جو انسان کی توجہ کے بانٹنے کا سبب بنے۔ تو یہ بہرحال اس طرح کراہت تو ہے ہلکی پھلکی، لیکن آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔